everyone, welcome to the channel Mystic Tarot. میرا نام آمنہ ہے اور یہ اسپریڈ جو ہے یہ کینسر، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے ہے. ہم دیکھیں گے کہ فروری کا مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے کیا میسیجز لے کر آ رہا ہے. ابھی جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس میں ایک ناراضگی، خفگی اور تھوڑی تلخی کا سا عنصر نظر آ رہا ہے. اور یہ کچھ ایسی کہانی یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے جس میں بینگ اے کینسر یا تو آپ اس ٹائم کے اوپر بہت زیادہ اکیلے ہیں یا اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں، اور لیکن آپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ فیلنگز جو ہیں یا یہ باتیں جو ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ کسی کو پتہ نہ چلیں، اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی، اپنی سچویشن کو کنٹرول کرنے کی پوری سے کوشش کر رہے ہیں. اس میں جو پرسن دوسرا جس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہیں یہ آپ کا کوئی سبارڈینیٹ ہو سکتا ہے، یہ کوئی آپ سے ایسا پرسن ہو سکتا ہے جو شاید آپ سے ایج میں کم ہے، کوئی فائر سائن ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی ٹریول کمپینین ہو سکتا ہے. کافی عرصے سے جو معاملات ہیں آپ کے وہ اس پرسن کے ساتھ کچھ اچھے نہیں چل رہے، اور آپ نے جتنا بھی زیادہ کوشش کی کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف موو ہوں، لیکن سچویشن اس طرح سے بہتر نہیں ہو سکی. مے بی اس کی ایک ریزن جو ہے وہ یہ ہو کہ جو آپ کا پارٹنرشپ کا لارڈ ہے جوپیٹر، وہ اس ٹائم کے اوپر ریٹروگریشن میں ہے، اور پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ سارے طرح کے معاملات جو ہیں اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. یہ تو نہیں میں کہوں گی کہ ساری پارٹنرشپس جو ہیں وہ ٹوٹ ہی جائیں، لیکن یہ کہ ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، بات چیت کرنے میں، اپنی بات انہیں سمجھانے میں، ان کی بات خود سمجھنے میں. تو جب بھی کسی بھی پرٹیکولر ہاؤس سے ریلیٹڈ لارڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیبلیٹیٹڈ ہوتا ہے، اس کی انرجیز بالکل ٹوٹل نیل ہو چکی ہوتی ہیں. سو اس مومنٹ پہ یا اس ٹائم پیریڈ کے اندر سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی یہی ہوتی ہے کہ چیزوں کو مینٹین کیسے کیا جائے. سو یہاں پہ یہ چیز بہت ہی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ سچویشن تھوڑی ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، اور یہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ پچھلے سال سے بھی چلتا ہوا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ اکتوبر نومبر کے ٹائم سے. کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ نہیں. اس ٹائم کے اوپر آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک جو بیکار قسم کا آرگیومنٹ ہے یا خواہ مخواہ کی ٹسل ہے وہ نہ ہو، اور آپ اس سلسلے میں پوری کوشش بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ معاملات کو میں اس طرح سے ٹیک اپ کروں کہ بات بحث مباحثے پہ نہ پہنچے، اور جس طرح سے بھی چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح سے چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں، مزید اس میں خرابی کا سلسلہ جو ہے وہ نہ ہو. یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ تھوڑا پرسن جو ہے یا تو وہ آپ کے بارے میں اس کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، یا پھر یہ کہ وہ پرسن ویسے ہی تھوڑا سیلفش ایٹیچیوڈ کے اندر ہے، اور وہ چیزیں اور معاملات اور سچویشنز جو ہیں ان کو اس انداز میں پازیٹیولی آگے نہیں چلانا چاہ رہا یا نہیں چلا پا رہا. اور سم ہاؤ آپ کو اس ریالٹی کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کون سے نہج کے اوپر جا رہے ہیں، باوجود کوشش کے. اچھا، اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے جو ایک سچویشن ہے جو کہ آپ کے سامنے ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن اس کی جو سراؤنڈنگز ہیں، جو اس کا امیجیٹ انوائرمنٹ ہے وہ بھی اس قسم کا ہے جو کہ نیگیٹیوٹی مزید کریٹ کر رہا ہے. جیسے اس میں یہ بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مائنڈ کو پلیوٹ کر رہے ہوں یا مینیپولیشن کر رہے ہوں، اور بذات خود وہ پرسن اتنا نیگیٹو نہ ہو جتنا اس پرسن کو کہنے والے لوگ، بتانے والے لوگ، سمجھانے والے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹیو ہیں، اور اوور آل وہ پرسن جو ہے یہاں پہ ایک نیگیٹیو اورا اور نیگیٹیو انرجی اور ایک مینیپولیٹیو جو احساس ہے نا وہ لیے ہوئے ہے، جس کے بارے میں ڈیفینیٹلی آپ کو کیئرفل رہنے کی بھی ضرورت ہے. مجھے لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اس فیلنگ کا بہت اچھے سے احساس ہے کہ اگر میں نے اس ٹائم کے اوپر سچویشن کو کنٹین نہیں کیا یا اپنی سی پوری ایفرٹس نہیں کی تو چانسز آر دیئر کہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ یا مزید خراب ہو جائیں.
عموماً اس طرح کے موقع کے اوپر یہی ہوتا ہے، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ ہتھیار ڈال دیں، آپ اگلے کی بات جو ہوتی ہے، دوسرے شخص کی بات کو بہت زیادہ رزسٹ نہ کریں، اور جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں جیسے کیسے کر کے ان کو چلانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری صورتحال جو بہتر ہوگی وہ میرا خیال ہے مئی کے فرسٹ ویک کے بعد ہی جا کے بہتر ہوگی، یا دوسری آپشن جو ہو سکتی ہے وہ مڈ مئی کی ہو سکتی ہے، جب پہلا جو ہے وہ ایکلپس لگے گا، تو بھی اس ایکلپس کے لگنے کے بعد بھی سچویشن جو ہے وہ چینج ہونے کا امکان ہے۔ عموماً ایکلپسز جو ہوتے ہیں وہ ایک ایکلپس سے دوسرے ایکلپس کے درمیان میں انرجی ہوتی ہے، اور ہم پریٹی شور کہ یہ معاملات جو اس طرح سے چل رہے ہیں یہ پچھلے ایکلپس کے ٹائم پیریڈ سے تقریباً 6 سے 8 مہینے 9 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر یہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس میں فردر جو بات جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ لیڈنگ پوزیشن یہاں پہ آپ کو ہی رکھنی پڑے گی۔ آپ کا پرسن جو ہے چاہے وہ کسی طرح کا بھی آپ کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، کسی طرح کا بھی ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ رومانٹک ہے، چاہے وہ پروفیشنل ہے، لیکن بہرحال جو لیڈ ہے یا جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ آپ کو اپنے اندر رکھنی پڑے گی، اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ چیزوں کو یا سسٹم کو مینیج کرنا ہے، تاکہ اگر آپس میں دو لوگوں کی ٹسل ہو رہی ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اوور آل سسٹم کے اوپر نہ پڑے۔ اس میں ایک بہت زیادہ جو انٹرسٹنگ فیکٹر ہے وہ یہاں پہ جو دیگر کارڈز ہیں، وہ پہلا کارڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کنکلوژنس آر ود ان ریچ۔ اچھا، یہ کارڈ جو ہے بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بہت جلدی کنکلوڈ ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کنکلوژن آنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو مئی کا فرسٹ ہاف ہو سکتا ہے وہ کافی زیادہ اس میں امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا کارڈ آپ کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ فورگیونیس کا کارڈ ہے۔ اچھا، عموماً جب ہم فورگیونیس کی بات کرتے ہیں تو پہلا ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور پرسن، اپنے سے ہٹ کے کسی اور پرسن کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس طرح کے سب سینیریو کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ آپ کو پہلے اپنے آپ کو معاف کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ ایفرٹس جو آپ کی ہیں فروٹفل نہیں ہوئی ہیں، یا آپ کے اندازے غلط ہو گئے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں کچھ لاس ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو بہت کلیئر ہے یہ پکچر، بہت زیادہ کلیئر ریئلائزیشن ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کو خود کو معاف کرنا چاہیے۔ اور یہ کارڈ یہاں پہ یہی کوشچن کر رہا ہے کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے معاف کر سکیں جو کہ وہاں تک آپ کو نہیں لے جا سکیں جہاں آپ کو جانا تھا، یا وہ آپ کے جو اقدامات تھے، یا وہ جو آپ نے اگر کوئی چانس لیا ہے زندگی میں اور وہ وہاں تک آپ کو نہیں لے کے جا سکا جہاں تک آپ کو جانا تھا، تو یو نیڈ ٹو forgive yourself at the first۔ پھر وہ پرسن جو آپ کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہیں، چاہے اب مختلف لوگوں کی زندگی میں یہاں مختلف سچویشن ہوگی، لیکن چاہے صورتحال جو ہے وہ کچھ بھی ہے یا جتنی بھی خرابی ہوئی ہے، کیا آپ اس سارے صورتحال کو ایک نیگیٹو پرسپیکٹیو سے دیکھ رہے ہیں، اور یا آپ اس ساری صورتحال میں سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم بات ہے جو کہ یہاں پہ کینسرز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو یہاں پہ اور بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ forgiveness کے کارڈ سے ہی یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو you just need to remain open towards everyone۔ جو کینسر لوگ ہیں وہ آلریڈی بہت ہی زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی طرف بہت زیادہ جتنا ان کو اپنی فکر ہوتی ہے اتنی دوسروں کی فکر ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہی کوالٹی آپ کو جو ہے یہ اپنے اندر جگا کے رکھنی ہے۔ جب ہم انٹیوٹیو رہتے ہیں، جب ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں، تو ہم ہر وقت
اس طرح کی صورتحال میں ہوتے ہیں جس میں ہم دعا کر رہے ہوں، پرے کر رہے ہوں، اور ہر وقت ہم جو ہمارا کنیکشن ہوتا ہے، اگر ہم ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ کے اندر ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کینسرز جو ہیں وہ کینسر اور پائسز یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جہاں پہ کہی ہوئی بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. سو یو جسٹ ریمین ویری کانشیس اباؤٹ دیٹ کہ آپ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ کسی دوسرے کو اس کا نقصان ہو. اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے ڈریمز کے اوپر یقین رکھیں. اگر آپ نے کوئی خاص پکچر اپنے ذہن میں پینٹ کی ہوئی ہے اس پرسن سے ریلیٹڈ، اسپیشلی اگر یہ کوئی رومانٹک ریلیشن شپ ہے اور آپ نے کوئی خاص پکچر پینٹ کی ہوئی ہے اس پرسن سے ریلیٹڈ، اور ایٹ دا مومنٹ یہ آئدر دس پرسن از ویری مینیپولیٹیو یا پھر یہ آپ سے بات چیت بالکل نہیں کر رہے. میجیشین ان ریورس کا کارڈ جو ہے وہ لیک آف کمیونیکیشن اور لیک آف مس انٹرپریٹیشن جو ہے، لیک آف کمیونیکیشن اور مس انٹرپریٹیشن جو ہے ان دونوں کو ساتھ ڈیل کرتا ہے. سو جو بھی آپ نے سوچا ہے، جو بھی آپ نے چاہا ہے، یو جسٹ نیڈ ٹو اسٹک ود آل دوز آئیڈیاز. دوسروں کو بھی معاف کریں اور اپنے آپ کو بھی معاف کریں، یہی زندگی ہے. آئی ہوپ آپ کو ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ریڈنگ میں پھر جوائن ان کروں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.